تحریر فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید کر کسی مستحق کو دی جا سکتی ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کو کیش دے دینا، زکوٰۃ کا کیش کی صورت میں ادا کر دینا سب سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے خود جانتا ہے کہ اس نے پیسے کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور اگر ڈر یہ ہو کہ یہ غریب آدمی ہے لیکن بے وقوف بھی ہے، پیسے دیں گے تو کسی ایسی فضول جگہ پہ لگا دے گا اور خیال نہیں کرے گا۔ گرمیاں آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دو پنکھے گھر میں خرید کے لے جائے اور آرام سے سوئے اور اللہ کی عبادت کرے، اس پیسے کو وہ کسی اور غریب کو دے گا اور نیت ہوگی کہ ثواب ملے اور یہ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اسے اپنے پاس سے وہ چیز خرید دیں جس چیز کے متعلق وہ سمجھتا ہے یا وہ بتاتا ہے کہ اس کی ضرورت۔ اسی طرح اس کی بہت صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اگر 1 من علم کسی شخص کے پاس ہو تو 10 من نقل چاہیے۔ اس لیے جب عقل تھوڑی ہو نا تو پھر شریعت کے نفاذ میں نہیں آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میری عقل تو کوئی ہے نہیں، احمقوں جیسے کام کرتا ہوں، میں شریعت نافذ کرنے چلا ہوں تو نہیں کرنی چاہیے۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے فلاں کا قرض دینا ہے اور وہ آئے دن اسے تنگ کرتا ہے، اب اس نے اس کو کہا یہ 10,000 روپے ہیں، وہ 10,000 روپے لے کے کسی اور مصرف میں لگا دے اور جس نے اسے قرض دیا تھا جو اب تنگ کرتا ہے اسے نہ دے، یہ زیادتی ہے۔ اسے چاہیے کہ 10,000 اسے دے آئے کہ بھائی آئندہ اس کے گھر میں تمہیں نہ دیکھوں، یہ اس کے پیسے تھے میں نے ادا کر دیے، تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ اس لیے کوئی چیز خرید کے دے دیں، بہت اچھا ہے، اس کی ضروریات زندگی میں سے کوئی ضرورت پوری ہو جائے، بنیادی تصور یہ ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے فرض کیجئے کوئی غریب، اسے آپ نے کھانا خرید کے دے دیا، اب وہ کھانے کو اپنے گھر میں لے جائے، خود کھا لے، ساتھ بیٹھے ہوئے فقیر کو کہے کہ مجھ سے 50 روپے میں کھانا لے لو، وہ کہتا ہے لاؤ دے دو، بس ٹھیک ہے، سب چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، کیونکہ غریب کو آپ نے مالک بنا دیا تو وہ کوئی بھی اپنی ملکیت میں تصرف کرے، ولیعذ باللہ استغفر اللہ، وہ شراب لے کے پی لے تو بھی آپ اسے نہیں روک سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کا پیسہ نہیں رہا نا، آپ نے اس کو اللہ کے لیے دے دیا، بس آپ پابندی بھی نہیں لگا سکتے۔ قبرستان کے لیے جگہ خرید کر وقف کر دینا اسلام میں کیا کہلاتا ہے؟ ٹرسٹ، وقف، اسے ہی کہتے ہیں، اور بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کسی مردہ کو کفن پہنا دے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے 100 جوڑے اس کے سامنے رکھ دے گا کہ پروردگار اتنا خوبصورت، اتنا اچھا کپڑا، اللہ فرمائیں گے تم نے ہمارے ایک بندے کو کفن دیا تھا، ان 100 میں سے جو آج پسند کرو لے لو، اپنے لیے پہن لو۔ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، کرنا چاہیے۔ قبرستان میں وقف کر دینا آپ کس نیت سے آپ کرتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے، بس یہ نیت کہ یہ خیرات ہے اللہ کے بندوں کے لیے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی خیرات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جب تک وہ قبرستان باقی ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ اللہ اس کا ثواب سارے مسلمانوں کو پہنچاتا رہے، اللہ سب کو دے گا۔ آپ نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے والدین کو، ان کو ہی ثواب ملے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ پروردگار جب سے دنیا آباد ہوئی اس سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب پہنچے، تو وہ کروڑوں ہوں یا اربوں سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک شمع سے 1000 شمعیں روشن کر لیں، ایک موم بتی سے 10 روشن کر لی تو اصل لائٹ میں تو کوئی فرق نہیں نہ آتا۔ بالکل اسی طرح اللہ اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کو ثواب دے۔ چنانچہ ایک مسئلہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اس اتنے چھوٹے سے فعل پہ اللہ اتنا ثواب دے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس کی ذات وسعت والی ہے، اس کی ذات خیرات کرنے والی ہے، اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، ضرور وقف اور ٹرسٹ چھوڑنے چاہیے۔ مسجد بھی ایسے ہی ہے، مسجد بھی ایسے ہی ہے، وہ بنوا دینا لوگوں کے لیے، یتیم خانے بھی ایسے ہی ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل یتیم خانے اور وقف میں جو آپ نے قبرستان کا، اس کے برابر بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کے اولڈ ہاؤسز کھولنا، اولڈ ہاؤس کھولیے، 2 4 10 20 بوڑھے آدمی مرد عورتیں وہاں رکھ لی، گھر والے تنگ ہیں، وہ گھر والوں سے تنگ ہیں، آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں، چڑچڑا مزاج ہے، آگے اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی، پھر ماں ہے اس کے حقوق ہیں، باپ ہے اس کے حقوق ہیں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ انہیں اس زمانے میں، پہلے کی بات نہیں کر، اس زمانے میں اولڈ ہاؤس پہنچا دیا جائے اور ہفتے میں 2 4 بار مل بھی لیا جائے، پیسے جو ہیں وہاں دے دیے جائیں کہ آپ ان کی کیئر کریں۔ اولڈ ہاؤس والے ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں، اولڈ ہاؤس والے ان بوڑھے مرد و عورت کی خدمت کے لیے اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں، بیٹھنے لیٹنے کا بندوبست کر دیتے ہیں، ہاسپٹل ڈاکٹر یہ چیزیں، نرسنگ یہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے۔ آ جائے گا وقت ایسے جب اٹھا کے گلیوں میں پھینکیں گے نا، آیا ہوا ہے ذرا سے اور مذہب کی سے دوری کی بات ہے۔ اب تو مذہب میں ڈھانپا ہوا ہے نا کہ خدمت کرو، اب جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں یہ تو نہیں، اس سے آئندہ نسل جب مذہب کا یہ بھی نہیں رہے گا۔ 85 میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے نا وہ اب باپ ہیں، 35 سال، ان کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کس تربیت میں ہیں اور ٹی وی اور میڈیا کیا تربیت کر رہا ہے، ان میں پھر مذہب کا اثر ہے۔ 30 35 سال کے بھی اثر اور زائل ہو جائے گا، بے دین ہو جائیں گے لوگ، تو پھر اٹھا کے پھینک دیا کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ دور لوگ دیکھیں۔ بہتر ہے پہلے سے ایک اس کی تیاری ہم لوگ کریں اور ایک اس کی تیاری کریں، بہت بڑی نیکی ہے، یقین مانیں کہ میت کو اسپتال سے کہیں سے اٹھایا، لے آئے، ایک ادارہ قائم کیا، کفن دفن نہا دھو کے پیک کر کے پورا، انہیں کہا لائیں جی 50,000 20,000 خرچ ہوئے لے جائیں، میت کو تھوڑی دیر کے لیے گھر رکھا اور قبرستان دے گئے۔ یہ دور آنے والا جب غسل دینے والے نا وہ نہیں، سنت کے مطابق غسل دینے والے نہیں ملیں گے، ویسے مل جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی قائم، اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی قائم، غسال آئیں گے کابل سے کفن جاپان سے۔ ان کا تھا غسل دینے کے لیے تمہیں پٹھان کابل کے تمہاری میتوں کو نہلایا کریں گے اور کفن کا کپڑا جاپان سے بن کے آئے گا، تم کفن کا اپنا کپڑا بھی بنانا چھوڑ دو گے۔ اس زمانے میں کفن کا ایک خاص کپڑا بنتا تھا، ماتم کا ایک خاص لباس بنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ماتم کے لیے کسی کے گھر جانا ہوتا تھا تو ایسے ہی نہیں اٹھ کے چل دیتے تھے، خواتین ایک خاص لباس پہن کے ماتم کرنے والے گھر جایا کرتی تھیں، تو وہ سب چیزیں اب ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے کیٹی کے کفن اور کابل سے پٹھان غسل دینے والے، انہیں کیا پتہ ہے سنت کے مطابق کیا ہے، تو اس لیے یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اولڈ ہاؤسز بنائیں اور اسی طرح فینرل ہاؤسز بنائیں۔ بس گھر گئے، میت رکھی، 2 4 دل سے روئے، 2 4 بس ویسے ہی ٹیشو پیپر سے آنسو پونچھے، اٹھا کے قبر لے گئے۔ نہ لکھا کرو بھائی، یہ اتنے القاب جو لکھتے ہو نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے پڑھ کے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے اور اتنے بڑے ہو گئے، کچھ بھی نہیں، مٹی میں ملائے جانے کے قابل۔ یہ جتنی مذہبی قیادت کو آپ ناجائز القابات کے ذریعے اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں نا، پھر ان کے نفس میں جب پھولتا ہے، جب کپا بنتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ سیکولرزم کو پہنچتا ہے۔ یہ مذہب کی خدمت نہیں ہوتی، یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے۔
حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا نا کہ لوگوں اس طرح میری تعریف نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبداللہ و رسولو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، فقولو عبداللہ و رسولو، تم بھی یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں علیہ السلام۔ اس طرح کے القاب، یہ چیزیں یہ گناہ میں بھی داخل ہو جاتی ہیں، ولیعوذ باللہ۔ دوران نماز رکعات بھول جانے کی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے یا نماز لوٹائی جائے؟ دیکھیے 3 حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کبھی کبھار بھول جاتا ہے، عام طور پہ نہیں، تو اسے غالب گمان یہی کرنا چاہیے کہ میں نے کم رکعتیں پڑھی ہیں، زیادہ پڑھ کے پوری کر لیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ دوسرے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہمیشہ عام طور پہ بھول جاتا ہے، جب عام طور پہ بھولنے لگ جائے تو پھر اس کے برعکس ہے کہ وہ سمجھے بس پوری ہو گئی، 3 پڑھی تھی 4 پڑھ لی ہیں، بس اب آگے نہیں جانا، اس میں نفس کی شرارت بھی شامل، وسوسے شامل۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے اور جب وہ دوسری رکعت کے لیے مثلاً اس سے بیٹھنا تھا نا، کھڑا ہو گیا تو اسے یاد دلا دے کہ بیٹھ جائیے، التحیات پڑھ لیجئے، تیسری رکعت کے بعد بیٹھ گیا تو جو یاد دلانے والا ہے انہیں کہہ دے کہ آپ کی 4تھی رکعت باقی ہے، اور وہ کھڑے ہو کے 4تھی رکعت اس کی پڑھ لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، آخری حصے میں عمر شریف کے بھولنے لگے تھے نماز میں، تو پھر کوئی نہ کوئی تلقین کر لیتا تھا۔ النہر الفائق حنفی فقہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ جہاں پہ انہوں نے بحث کیا ہے وہاں یہ لکھا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں کہ اگر زیادہ کا گمان ہے، کبھی کبھار ہے تو بس ٹھیک ہے، کم کا گمان ہے اور عام طور پہ ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پوری ہو گئی، وسوسے میں نہ پڑے، اور یا پھر کوئی سے تلقین کر۔ قرآن مجید کی تجوید سیکھنا بھی فرض ہے یا ممکنہ حد تک درست تلاوت کرنا بھی ٹھیک رہے گا؟ ایک تو قرأت اور تجوید کے وہ سارے اصول ہیں جو قراء حضرات فرماتے ہیں، اس کو سیکھنا مستحب ہے، فرض کفایہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ لے اور موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھے، تجوید کے مطابق پڑھے، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ قرأت کے ان تمام اصولوں کو سیکھے جو اصول قراء حضرات کے ہاں ہیں۔ مثلا ایک موٹی سی مثال دیتے ہیں اس کی، ضاد۔ اب یہ کتنے لوگ اسے صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں پڑھ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح پڑھتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، خود عرب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو پڑھ لیتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ آسانی ہو گئی نا، اس لیے کہ ایک آدمی کا تلفظ، اسی لیے فقہا نے کہا کہ ہمارے زمانے میں لوگ بعض ایسے ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ حج پہ عمرے پہ جائیں نا، یہ ان ترکوں سے ملیں تو ان میں بہت سے ایسے جو کاف کو چے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو، ہو گئی نماز۔ اس لیے زیادہ اس دقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل حکومت نے سرکاری اسکولز میں ناظرہ قرآن مجید اور ترجمہ پڑھانا لازمی قرار دیا ہے۔ اساتذہ اور طلباء کے لیے روزانہ متعلقہ پیریڈز میں وضو کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس صورتحال میں حکم یہ ہے کہ قرآن کو چھوئے نہیں، قرآن کو چھوئے نہیں۔ اس سے بھی زیادہ آسان تر بات یہ ہے کہ جتنا سبق پڑھنا ہے اتنی فوٹو کاپی کرا کے اور اس کو پلاسٹک کوڈنگ کرا کے لے جائیں بچے۔ اگر یہ دشوار ہو تو پھر چاہیے اسکول والوں کو کہ ایک سکرین لگا دیں، سکرین پہ آیات آ جائیں گی اور استاد ایک ڈنڈے کی مدد سے، جیسے جیومیٹری ہوتی ہے، جیسے ٹیچرز پڑھایا کرتے ہیں، جیسے شاعری کی تشریح ہوتی ہے، وہ اس پہ ڈنڈے کو، اس کی نوک کو رکھ کے بتا سکتا ہے سٹک کی کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ یہ سب سے آسان صورت ہے، بچے اس کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہوم ورک ہے تو گھر جا کے لکھ لیں گے۔
جیمس ویڈ نامی جدید ترین ٹیلیسکوپ نے جس کی تیاری میں 30 سال لگائے ہیں خلا میں کام شروع کر دیا ہے۔ اسے ٹائم مشین کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماضی میں دیکھ سکتی ہے۔ ایسی جدید ترین سائنسی ایجادات اور ان پہ یقین کرنا ایمان کے منافی تو نہیں۔ دعا کرنی چاہیے یار، اللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خلا میں جھانکیں۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ ان چیزوں میں ترقی کریں۔ ناسا کی کچھ کم خدمات ہیں، ناسا نے جو کام کیے ہیں اور ناسا نے جن جن چیزوں کا پتہ لگایا ہے، ایسے ایسے سیارچے اور سیارے کہ جن کی روشنی ہزاروں سال پہلے چلی تھی اور اب پہنچی۔ بہت ہی بے وقوف اور نالائق ہیں، یہ جان بوجھ کہہ رہا ہوں، بے وقوف اور نالائق ہیں جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ان پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ پچھلے 300 سال میں تم سے تو کچھ ہوا نہیں۔ مریضوں کو بے ہوش کرنے کی دوائیاں، اس میں بھی انہوں نے ہی کام کیا۔ دانت کو سن کرنے کی تکلیف، یہ بھی انہوں نے ہی ازالہ کیا۔ چاند اور مریخ کی خبریں انہوں نے ہی لا کے دی۔ اور انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم صرف لعنتیں ہی بھیجتے رہے۔ اس لیے بڑی قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب ماضی میں جہاں تک تعلق ہے کہ وہ جھانکیں گے، معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا۔ کوئی 100-125 سال سے جرمن اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ماضی کی آوازوں کو فضا میں الگ کر سکیں، لیکن ابھی تک ہو نہیں سکے۔ لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے، اور جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، حوصلہ بھی بندھانا چاہیے اور خود بھی سوچنا چاہیے۔ اصل میں بہت واضح فرق ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کو آخری حد تک اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ایجادات ہیں، محنت کرو، کام کرو۔ جس طرح بخاری شریف پڑھنے اور پڑھانے میں اجر ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں اجر ہے، اگر تم ایک ایسی دوائی ایجاد کر دیتے ہو جس سے انسانیت کو نفع ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا یہ ہے۔ مسجد کے مؤذن کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اللہ بخاری شریف پڑھانے والے کو ثواب دیتا ہے۔ کسی کی اہمیت کم نہیں، اور اللہ کی عطا پہ پابندی نہیں۔ محنت کریں، کام کریں۔ ہم دنیا کی اس کمپٹیشن میں کیوں پیچھے رہیں؟ وجہ ہمیں کس نے روکا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 300 سال میں ہم نے کام کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے ہی نہیں بنائے، ہم نے اپنا نصاب ہی نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی راہ ہی نہیں آگے کو دیکھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سستی، چوری اور خام خواہ مذہب کی آڑ لے کے پیچھے رہنا رہ گیا۔ مذہب کی آڑ میں جی بس ٹھیک ہے، اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کرو، اللہ خود بخود نتیجہ دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں یار پھر کرو نا، کرتے کیوں نہیں؟ ہم کم سے کم اتنا کہتے ہیں کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کریں تاکہ نتیجہ نکلے۔ اب اسباب اور وسائل نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسباب اور وسائل ہیں بھی تو بھی نہ اختیار کرو، نتیجہ اللہ خود بخود دے دے گا۔ تو ضرورت کیا تھی شادی کرنے کی؟ اولاد اللہ خود بخود ہی دے دیتا، سب مریم ہو جاتے نا۔ ضرورت کیا ہے آج کھانا پکانے کی؟ مرو، فاقے سے ہو تو نہیں نا مرنا، اللہ خود ہی کھلا دے گا۔ پچھلے کوئی 400 سال سے تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا نہیں۔ ایک ایک میزائل اور ایک ایک دھماکے میں 200 اڑا کر رکھ دیے۔ تمہاری ساری اکانومی پہ ویسٹ چھا گیا۔
ہم مسلمان کاسۂ گدائی لیے پھرتے ہیں، کبھی امریکہ تو کبھی روس، کبھی چائنا تو کبھی کوئی کہ کچھ دے دو ہماری قوم، قرضے ہم لے رہے ہیں، اور اس پہ اللہ کرے گا؟ اللہ کہاں کرے گا؟ ہمیں بھی کوئی دن بتاؤ نا یار اللہ نے جب کیا ہو۔ اس نے ایک بار یہ کہہ دیا ہے کہ تم لوگ ترقی نہیں کرو گے جب تک کہ تم خود کام نہ کرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہم آدمی کو کچھ نہیں دیں گے جب تک وہ محنت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ حالت کو تبدیل کریں جو ان کے اپنے پاس ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، پوری دنیا میں زراعت اور کاشتکاری ہوتی ہے نا؟ پہلی جنگ عظیم میں بھی ٹریکٹر تھا، گورے ٹریکٹر کے ذریعے اپنی زمینیں کھودتے تھے۔ ہمارے ہاں ٹریکٹر آیا ہے کہیں بھٹو کے دور میں جا کے، بیل ہی چلتے تھے، ہل ہی چلتے تھے۔ ان 50-60 سالوں میں کوئی احساس نہیں ہوا کہ ایک آدمی جاتا وہاں سے کوئی ٹریکٹر بک کرا کے لے آتا، یہاں کے اسے بنوانے کی کوشش کرتا، کوئی منسٹر ہوتا 10-20 ٹریکٹر منگوا لیتا کہ یار یہ دنیا ترقی کر کے یہ یوں کام کرتے۔ انگلینڈ میں، برطانیہ میں ان اقوام کے پاس یہ فوٹو کاپیئر ہے نا، ہمارے بچے فوٹو کاپی کراتے ہیں، اب تو خیر اس کا دور بھی جاتا جا رہا ہے، اب تو بھیج دیتے ہیں، میسیج سینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ فوٹو کاپیئر سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا، 40 میں، 65 میں 25 سال بعد ایوب خان کے دور میں آیا۔ کیبنٹ میں مسئلہ چلا گیا، ایوب خان صاحب نے اسے پٹ اپ کیا کہ یہ مسئلہ ہے بھی، اس طرح مشینیں ہیں اور اس طرح فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ کیبنٹ چیخ اٹھی، انہوں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے تو کل کو نوٹ لوگ فوٹو کاپی کرنے لگ جائیں گے، ملک میں نوٹ جعلی چلنے لگ جائیں گے، خبردار یہ مشین پاکستان آئی۔ 72 تک آئی ہی نہیں، پھر بھٹو آیا تو اس نے کہا اوے خدا کا خوف کرو، نوٹ کبھی اس طرح چھپا کرتے ہیں، وہ لے کے آیا۔ پھر یہ تو ہماری حالت ہے، یہ تو ہمارے طریقے اور لچھن ہیں، اور اس پہ بھی ہم یہ کر دیں گے۔ اور تم نے کیا کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ہم مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، مذہب کے ذریعے سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چونکہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں نا، ہم خود تعلیم میں پیچھے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، ہم جاہل ہیں، ہم سے بڑے جاہل دوسروں تک ہمارا روب جم سکے۔ گاؤں میں چلے جاؤ، مولوی صاحب کو حضرت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے، پورے قرآن پاک کا ترجمہ اسے نہیں آتا، اور وہ نالائق شیخ الاسلام بن کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو وہ بلیک میل کرے کہ دین میں جانتا ہوں، تمہیں کیا بتائے، یہ کرو اور یہ کرو۔ اپنی چودراہٹ مذہبی طبقہ قائم کرنے کے لیے بچوں ایسے کرتا ہے، یہ اسی طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح نتیجہ اب اس کا یہ نکل رہا ہے کہ ایک باغی طبقہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس اسلام کو رکھو گھر میں، ہم یہ مارچ کریں گے، ہم اس مذہب اور اسلام سے بیزار آئے، ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اور دوسرا طبقہ اس سے بدتر اور اس سے خراب جو پیدا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے دین کی یہ تشریح اور قرآن کریم کی یہ تفسیر رمضان میں کوئی اداکارہ، کوئی جرنل، کوئی ڈاکٹر بیان کرتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے، اور مولوی کی نہ سنو۔ اور اس میں بڑے بڑے علماء پھر رگڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جی محتقی عثمانی صاحب کو سننے کی، کیا ضرورت ہے طاہر قادری صاحب فلاں فلان کو سننے کی، اس کی بجائے ہم فلاں ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پھر جو دین کی تفسیر کریں، اور عمومی طور پہ ڈاکٹر ہیں، جنرل ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ریٹائرڈ سیکٹری ہیں، ساری زندگی کسی اور شعبے میں گزاری، بجائے اس کے کہ اب ریٹائرمنٹ لے کے تم اللہ کی عبادت کرو یار، خدا کو یاد کرو، شکر کرو، جس طرح بھی ہو۔ وہ دین میں دخل دیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے مسئلے پوچھو اور میں بتاتا ہوں۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہم سے جو کوئی پوچھے
کہ تم بتاؤ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے کہ نہیں، ہماری خاک خبر ہے، ہماری بلا جانے اس کو، تیسری جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہم اپنے فیلڈ میں محنت کریں۔ مزہ تو جب ہے جب کہیں کہ قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، پھر ہم ہار جائیں تو ہم قصوروار۔ آپ کہیں فلاں جگہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، بتاؤ، ہم نہ بتا سکیں، ہمارا قصور۔ آپ کہیں شریعت نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا ہے، کوئی مفتی نہ بتا سکے، مفتی یا پھر کہے گا نا کہ یار پرسوں آنا، کل آنا، یا میں دیکھ، یہ ساری علم کی چیزیں۔ جاہل مذہبی قیادت وہ یہ تعلیم دے گی کہ اسباب اور وسائل سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو اللہ سے پھر کروا لو، 4 صدیوں سے تو جوتے پڑ رہے ہیں، اللہ سے کروا دو نا پھر۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی پڑھانی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ جتنے جدید علوم ہیں سکھانے چاہیے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جمع کرو کہ میرا پوتا جا کے امریکہ پڑھے گا، اور جو علم بیٹے آپ نے سیکھے اپنے ملک میں آؤ بیٹے، یہاں یونیورسٹیز بنائیں، ہم اپنی نئی نسلوں کو مسلمان بھی رکھیں اور یہ جدید تعلیم بھی دیں۔ یہ کرنے کے کام آج شروع کرے، اور 50 سال بعد بھی اگر یہاں کوئی سطح کی یونیورسٹی بن جاتی ہے، کیا کہیں، 1000 بار مبارکباد کے قابل۔